एक मिनट गिरे गरीब, एक गरीब, एक मिनट मेरी बहन, एक मिनट, अभी जुमेरात का वजीफा, 3 चीजें अभी पढ़ो, अभी मिलेगा। खुदा पाक की कसम पिछली जुमेरात को मेरे दोस्तों 400 बंदा माला माल हुआ। किसी को 15 मिनट में, किसी को 20 मिनट में, किसी को 1 घंटे में। 1 घंटे के अंदर ये अमल असर कर जाएगा। जुमेरात को 3 चीजें मेरी बताएगी, खुफिया तरतीब से पढ़नी है। गौसे पाक का सच्चा वजीफा है, 6 महीने पहले हासिल किया। जुमेरात के दिन जब पहली बार पढ़ा, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया। उस दिन से लेके मैंने अब तक कोई जुमेरात नहीं छोड़ी। अगर आज आपने जुमेरात को ये 3 चीजें मेरी बताई भी तरतीब से अभी पढ़ ली तो सारी जिंदगी जुमेरात का इंतजार करोगे। जुमेरात बड़ी मुराद। जुमेरात वाले दिन जिस घर में भी ये तस्बीह सिर्फ 3 बार पढ़ी जाएगी, कलमे की कसम 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी की आखिरी जुमेरात होगी। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। करना क्या है, पढ़ना क्या है, कितना मिलेगा मेरे दोस्तों, इतना मिलेगा कि गिन नहीं पाओगे। थूक खत्म हो जाएगी जबान के नीचे। यकीन करें दौलत की बोरियां कंधों पर होंगी। बैंक वाले भी हाथ जोड़ लेंगे कि हमारे पास जगह नहीं है। खुदा की कसम जेब फट जाएगा, अलमारियां भर जाएंगी, लेकिन पैसा आना बंद नहीं होगा। मैंने जब 6 महीने पहले जुमेरात वाले दिन ये अमल पढ़ा, आप यकीन करें मुझे 4.5 लाख रुपए 15 मिनट बाद मेरा अपना रिश्तेदार देकर गया। मैं दीवाना हो गया इस अमल का। मैंने 1 घंटे बाद दोबारा पढ़ के आजमाया, मुझे फिर मिला। यकीन करें इस अमल में वो जादू है, वो मौजज़ात है, वो कमालात है। आप इस अमल को सुनेंगे ना, देखें बज़ाहिर तो आपके सामने ये सिंपल वजीफे हैं, लेकिन मैं अभी जो आपके सामने तरतीब पेश करूंगा ना, खुदा पाक की कसम आप दीवाने हो जाएंगे। आप कहेंगे मैंने जिंदगी में ऐसा अमल, ऐसी तस्बीह सुनी ही नहीं है। पढ़ना जुमेरात को है। अब आप कहें मैं जुम्मे को पढ़ूं, हफ्ते को पढ़ूं, किसी और दिन पढ़ूं, तो कुछ भी ना मिलेगा। मिलेगा जुमेरात के दिन। और मेरी बताई हुई गौसे पाक की जो सच्ची तरतीब है, देखें मैंने अब तक बेशुमार बहनों भाइयों को यह अमल दिया। पिछली जुमेरात मेरे पास 400 बंदे आए। एक बहन जिसके घर में फाके थे, कर्जा था, बीमारी थी, किराए के मकान में थी, सिर्फ 1 घंटे के अंदर अपने जाती मकान में थी, कर्जा माफ था। और वो औरत, उसके घर में ऐसी गैबी मदद हुई, इतना मिला उसे कि उसने मुझे बताया कि मैं फकीर से सिर्फ 1 घंटे में बादशाह बन गई। 40 लाख नकद उसकी जेब में मौजूद था जब उसने मुझसे राब्ता किया। ये अमल मेरे दोस्तों, ये अमल पढ़ने के बाद वो औरत 40 लाख की मालिक बन गई, सिर्फ 1 जुमेरात 1 बार पढ़ते ही। अगर आपने जुमेरात को सुबह दोपहर शाम रात पढ़ लिया, या 1 बार भी पढ़ लिया, मैं आपको गारंटी से स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देता हूं, पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा, गली गली में शोर मच जाएगा। लोग पूछेंगे बेटा बेटा तूने ऐसा क्या पढ़ लिया है, तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, मुझे 500 दो, मुझे 1000 दो, मुझे 2000 दो। अचानक तेरी जिंदगी में इतनी खुशियां, इतनी तब्दीली कहां से आ गई? रब्बे काबा की कसम सिर्फ 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तेरी गुर्बत और गरीबी का आखिरी जुमेरात का दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। पहले वजीफे की बारी आ चुकी है। अब मैं पहला वजीफा बताऊंगा, फिर दूसरा, तीसरा और आखिर में चौथे नंबर पर वो खुफिया जुमला बताऊंगा जो आज से पहले ना तुमने पढ़ा होगा ना सुना होगा। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई रोज कहते हैं ना कि सच्चे वजीफे बताओ, सच्चे वजीफे बताओ, तो आ पढ़, आ तुझे खुदा का वास्ता, आ मेरे गरीब तुझे खुदा का वास्ता। 3 चीजें और चौथा जुमला। अब आप कहोगे कि मैंने तो या अल्लाह या मोहम्मद को बहुत बार पढ़ा है, मौलवी मेरी तो गरीबी खत्म होने का नाम नहीं लेती। अरे आज मौलवी तुझे वो चीज देगा जुमेरात को, खुदा की कसम। देखे जुमेरात को सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम पढ़े, किसी वक्त भी पढ़े, लेकिन अल्लाह पाक की जात पर यकीन भरोसा करते हुए तमाम चीजें पढ़नी है। अब पहले नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये भी सुन ले। फिर सूरह कौसर को पढ़ना है, फिर इसके बाद तीसरा वजीफा बिस्मिल्लाह का पढ़कर आखिर में वो खुफिया जुमला पढ़ना है जो आज से पहले ना तुम्हें बताया गया। देखें मेरा चैलेंज सिर्फ 1 घंटे का है। 1 घंटे में बड़े से बड़ा कर्जा दूर,
1 घंटे में जालिम शोहर कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, बीमारी दूर, गरीबी दूर, कर्जे दूर, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे, जालिम तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। हर मुसीबत, हर परेशानी का सिर्फ 1 घंटे में इंशाअल्लाह खात्मा होगा और अल्लाह की गैबी फरिश्ते तुम्हारे दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे। कोई रिश्तेदार आएगा, कोई अल्लाह का वली आएगा, कहीं ना कहीं से ऐसे मोजज़ात होंगे कि आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी। अब आपने सबसे पहले नंबर पर अल्लाह पाक के ज़ाती नाम को, या अल्लाह को या मोहम्मद के साथ कैसे पढ़ना है। देखिए, पहले तो जुमेरात के दिन तन्हाई में बैठकर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो मेरे गरीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ें। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस ताकतवर जुमेरात के दिन का अमल का आगाज करना है जो सिर्फ 1 घंटे में कामयाब कर देता है। अगर फिर भी कोई दुखियारी, कोई गम की मारी मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा दोस्त कहता है कि ए मौलवी हमें तो दुरूद पाक आता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, बिल्कुल हमें कुछ भी ना आवे। ना मेरे गरीब ना, अगर तुझे कुछ भी ना आवे तो तूने फिर भी ये अमल नहीं छोड़ना। तूने जुमेरात को फिर भी ये अमल पढ़ना है। तूने सिर्फ एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और इस अमल का आगाज कर देना है। अब आपने जुमेरात को तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर, पहला वजीफा या अल्लाह या मोहम्मद का 3 बार पढ़ना है। लेकिन कैसे पढ़ना है? क्या जैसे पढ़ते आए हो वैसे पढ़ना है? देखो, वैसे तो कुछ भी ना मिलेगा। आज की तरतीब सुनोगे ना, अक्ल हैरान रह जाएगी। ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये क्या हो गया, ये जिंदगी में इतना पैसा कहां से आ गया। अब पहले वजीफे की बारी आ चुकी है। पहले वजीफे की फुल डिटेल, तरतीब, तादाद, तरीका समझाया जाएगा। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तमाम चीज़ें बारी बारी समझाई जाएंगी। खुदारा, अब तक वीडियो काटते आए हो, स्किप करते आए हो, तो अब 1 सेकंड का वीडियो का हिस्सा भी आपने स्किप नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़े खजाने से महरूम हो जाओगे, नहीं तो बहुत बड़ी दौलत से महरूम हो जाओगे। फिर मुझे शिकवे शिकायत ना करना। अब आपने पहले नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद को गौसे पाक की खुफिया तरतीब से कैसे पढ़ना है। देखिए, पहले इस वजीफे को समझिएगा। मेरे गरीब दोस्तों, क्या आप जानते हैं अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो रब्बे ज़ुल जलाल का ज़ाती और अजीम तरीन नाम है। वो हस्ती जो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, जिसका कोई शरीक नहीं, कोई मिसल नहीं, कोई हमसर नहीं, कोई वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, वही माबूद है, बरहक है। जब आप या अल्लाह कहते हैं तो गोया आप पुकार रहे होते हैं, ऐ मेरे पैदा करने वाले, ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे रिज़्क़ देने वाले, ऐ मेरे गुनाहों को माफ़ करने वाले, ऐ मेरी दुआओं को सुनने वाले। या अल्लाह, तू काफी है, तेरे सिवा कोई काफी नहीं है। और अब आए इस अजीम नाम की तरफ जिस पर करोड़ों दिल कुर्बान है, या मोहम्मद। क्या आप जानते हैं मोहम्मद का मायने क्या है? मोहम्मद का मतलब है वो हस्ती जिसकी बार बार बेशुमार मर्तबा तारीफ की जाए। यह ऐसा मुबारक नाम है जिसकी तारीफ आसमानों में भी होती है, जमीन पर भी होती है। फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं और अहले ईमान भी मोहब्बत से दुरूद व सलाम पेश करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिन्होंने अंधेरों में रोशनी दी, नफरत को मोहब्बत में बदला, जुल्म को इंसाफ में बदला और भटकी हुई इंसानियत को अल्लाह की पहचान अता की। इसीलिए मोमिन के दिल की सबसे खूबसूरत सदा यही होती है, या अल्लाह हमें अपने महबूब मोहम्मद की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने मोहम्मद की सुन्नत पर चलने वाला बना। या अल्लाह हमें कुरान से जोड़ दे और मोहम्मद के इखलाक से सजा दे। जब दिल धड़कता है, ज़बान पर ये नूरानी अल्फाज रहें, या अल्लाह तू हमारा रब है और या मोहम्मद आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हमारे रहबर और हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, आपने या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफा अपनी जिंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जब आप सूरह कौसर के साथ, बिस्मिल्लाह के साथ और इस आखिरी जुमले के साथ ये 4 चीज़ें जुमेरात को अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में, देखें जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, बहुत सी बहनें, बहुत से भाई कहते हैं कि मेरी दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं। ये 4 चीज़ें जुमेरात को अगर आपने अपनी दुकान पर पढ़ ली तो इतनी रश लग जाएगी, इतनी रश लग जाएगी मेरे दोस्तों, खुदा पाक की
قسم آپ خود بھی حیران ہو جاؤ گے. آپ کہو گے زندگی میں اتنی برکتیں اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئی. آپ اگر بیمار بستر پر لیٹے ہیں, آپ یہ جمعرات کے دن 4 چیزیں پڑھیں, یقین کریں بستر سے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کی محبت میں ناکامی ہے, اس عمل کو پڑھیں, یقین کریں آپ کا محبوب قدموں میں. شادی کی تمام رکاوٹیں ختم. آپ کی بیٹی اگر سسرال میں گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے, ساس سسر کا ظلم ہے, شوہر کا ظلم ہے, اس بیٹی کو بتائیں جمعرات کے دن یہ 4 چیزیں پڑھیں, اس کے پاس پیسہ بھی آئے گا, اس کا شوہر بھی سدھر جائے گا, اس کی غریبی قرضہ بیماری سب ختم ہو جائے گا. اے میرے غریب, اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے کندھوں پر, دونوں کندھوں پر اگر تو دولت کی بوریاں رکھ سکتا ہے تو ہی پڑھنا, ادروائز نہ پڑھنا. دولت ملے گی غریب. دیکھیں اب آپ کہو گے کہ میں نے تو سورہ کوثر کا وظیفہ بہت سالوں تک پڑھا ہے. دیکھو سورہ کوثر ہر نماز میں پڑھتے ہیں. میں آخر میں چاروں چیزیں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا کہ کون سا وظیفہ کس ترتیب سے پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے. لیکن اگر ویڈیو کاٹ کر آگے بڑھ جاؤ گے تو میرے غریبوں پھر مجھے نہ کہنا, میرے غریب مجھے نہ کہنا, کیونکہ میں بتا کر چلا جاؤں گا. میں سچا صاف غوث پاک کا سچا وظیفہ جمعرات کا بتا کر چلا جاؤں گا. دیکھیں میں نے جس دن پہلی بار یہ عمل پڑھا نا, میں نے اسی دن اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا. آپ یقین کریں میں نے اس عمل کا آخری جملہ جب پڑھا, میرا عمل ختم ہوا, ٹھیک 15 منٹ ابھی گزرے تھے, میرے دروازے پر میرے رشتہ دار نے آ کر 4.5 لاکھ روپے میرے ہاتھ میں رکھ دیے. یہ کوئی میرے دوستوں جھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ غوث پاک کا معجزہ تھا. اور میں نے اسی دن اللہ پاک سے وعدہ کر لیا. میں نے کہا تھا اللہ جی میں یہ عمل ہر غریب تک پہنچا دوں گا. اور آج جمعرات آ چکی ہے, آج بڑی مراد آ چکی ہے, آج ہر غریب کی جھولی بھر جائے گی. آج ہر غریب مصلے پر بیٹھ کر مجھے دعائیں دے گا کہ اے مولوی تو نے ہمیں کوئی سچی چیز دی. اب آپ نے جمعرات والے دن پہلا وظیفہ پڑھ کر وہیں بیٹھے یعنی کہ سورہ کوثر کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے, جو ترتیب دنیا کی نمبر 1 ترتیب ہے. دیکھیں یہ معمولی عمل نہیں ہے میرے غریب, صرف 1 منٹ میں پڑھ لو گے. اگر جمعرات کو تیرے پاس اپنے لیے, اپنی غریبی کو, بیماری کو, قرضے کو دور کرنے کے لیے صرف 1 منٹ بھی نہیں ہے تو میرے غریب تو ابھی اسی ویڈیو سے چلا جا. اگر تیرے پاس اپنے لیے صرف 1 منٹ بھی نہیں ہے تو میرے غریب پوری زندگی پھر تو روئے گا, پوری زندگی سر پیٹ کے روئے گا. لیکن میرے غریب تجھے ایسا عمل ڈھونڈنے سے نہ ملے گا. باپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھو سورہ کوثر تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, ہر بندہ مصیبت میں, پریشانی میں سورہ کوثر پڑھتا ہے. لیکن مجھے اکثر بہنیں بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب سورہ کوثر پڑھ کے تھک گئے. آپ تو کہتے ہیں یہ دولت والی سورت ہے, یہ تو مصیبتوں, پریشانیوں کو, جادو کو, بد نظری کو, بندشوں کو ختم کرتی ہے. لیکن ہماری تو زندگی میں سورہ کوثر پڑھ کے کچھ فرق ہی نہیں آیا. بیٹا غریب پہلے اس کی ترتیب سمجھ لے. دیکھیں پہلے میری بات کو سمجھیے گا میرے دوستو. کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت سورہ کوثر اپنے اندر کتنے عظیم راز سموئے ہوئے ہیں؟ سورہ کوثر صرف 3 آیات پر مشتمل ہے, لیکن اس کے معنی سمندر سے بھی زیادہ گہرے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب آئے اس کے معنی کو دل کی گہرائی سے سمجھتے ہیں. انا اعطینا کل کوثر, ترجمہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ خیر, بے شمار نعمتیں, کبھی ختم نہ ہونے والی بھلائی. مفسرین نے فرمایا کہ کوثر میں جنت کی وہ مشہور نہر بھی ہے شامل جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے, اپنے محبوب حضرت محمد کو عطا فرمائی. اور اس کے ساتھ نبوت, قرآن, شفاعت, امت کی کثرت اور ہر قسم کی عظیم بھلائی بھی شامل ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا فصل لربک وانحر, یعنی پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کریں. اس آیت میں ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ جب اللہ نعمت عطا کرے تو اس کا شکر عبادت, نماز اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. پھر آخر میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا شانئک هو الابتر, یعنی بے شک آپ سے دشمنی رکھنے والا ہی نام و نشان, یعنی کہ نام و نشان سے محروم ہو جائے گا. جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا کہ آپ کا نام مٹ جائے گا, تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ہمیشہ کے لیے عزت اور بلندی محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں ہے.
اور آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان رہیں گے۔ ناظرین، سورہ کوثر ہمیں یہ 3 عظیم سبق دیتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، نماز اور عبادت کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، یقین رکھیں کہ عزت اللہ ہی دیتا ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ کوثر کا پیغام سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آپ نے، میں نے، ہم نے زندگی میں سورہ کوثر کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جمعرات کو جب یہ غوث پاک کے سچے عمل میں آپ تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر یا اللہ یا محمد کا جو میں نے خاص آپ کو ترتیب والا عمل بتایا، جس خاص جملے کے ساتھ جو تعداد بتائی آپ نے پڑھ لیا، آپ کو پوری ڈیٹیل میں نے سمجھائی تھی، آخر میں پھر سمجھا دوں گا۔ پھر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، 3 بار یا اللہ یا محمد، اور ساتھ میں جو جملہ جو ترتیب بتائی آپ نے 3 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی۔ دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا بچوں والا آسان سا عمل ہے، لیکن ترتیب تعداد کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ 4 چیزیں پڑھیں گے، تب جا کر غربت اور غریبی کا، بیماری پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ اب دوسرا وظیفہ بھی پڑھ لیا، پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کی خفیہ ترتیب جو سمجھائی پڑھ لی، پھر سورہ کوثر کو ایک بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھا۔ اب جلدی سے تیسرا اور چوتھا وظیفہ پڑھیں اور 1 گھنٹے میں اللہ کی مدد دیکھیں، 1 گھنٹے میں غیبی دولت کی بارش کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خفیہ وظیفہ پڑھ کر آخر میں وہ جملہ پڑھنا ہے جسے سننے کے لیے آپ بے چین ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے میرے دوستو جو آج سے پہلے نہ آپ نے سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ یہ غوث پاک کا خفیہ چھپا ہوا تسبیح کا وہ راز ہے جو آج آپ نے چوتھے نمبر پہ پڑھنا ہے، لیکن چاروں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے۔ اب جمعرات والے دن تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا، یا اللہ یا محمد کی خفیہ تسبیح پڑھی، سورہ کوثر کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھا۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد پاک پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، دنیا میں اگر کوئی ایسا جملہ ہے جس میں رحمت محمد، یعنی جس میں رحمت، محبت، برکت، حفاظت اور بندگی سب جمع ہو جائیں، تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک مومن کی پوری زندگی کا آغاز ہے۔ ہر نیک کام کی ابتدا اسی مبارک کلمے سے کی جاتی ہے۔ بسم اللہ کا مطلب ہے، بسم کا مطلب ہے، یعنی کہ بسم کا معنی ہے اللہ کے نام سے، یا میں اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں، یعنی بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اپنے رب کی مدد اور برکت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کام شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کا مطلب ہے اللہ رب کائنات کا ذاتی اور سب سے عظیم نام ہے، وہی آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، اور وہی رزق دینے والا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی دعائیں سننے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ دوستو، اسی لیے قرآن میں بار بار ہمیں صرف اللہ ہی سے دعا اور مدد مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ اور الرحمن کا مطلب ہے، الرحمن کا معنی ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا، اس کی رحمت پوری کائنات پر عام ہے۔ سورج کی روشنی، ہوا، پانی، رزق اور زندگی، یہ سب اسی کی رحمت کے مظہر ہیں۔ الرحیم کا مطلب ہے، الرحیم کا معنی ہے ہمیشہ رحم کرنے والا، خاص طور پر اپنے ایمان والے بندوں پر وہ بار بار معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت، رسول پاک نے فرمایا، ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ برکت سے محروم رہتا ہے۔ یہ روایت مختلف میرے دوستو یعنی کہ حدیث میں مختلف یعنی کہ آسان کے ساتھ آئی ہے، اور اہل علم نے اس کی صحت کے بارے میں گفتگو کی ہے، لیکن نیک کام اللہ کے نام سے شروع کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اسی لیے مسلمان میرے دوستو اپنی زندگی میں بسم اللہ کو ہمیشہ شامل کرتے، لیکن آج غوث پاک کے اس عمل میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو غوث پاک کی ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے جو شاید آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہو۔ دیکھیں، آخری جملے ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی
یہاں سے وہاں نہ کرنا، نہیں تو بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاؤ گے، بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ دیکھیں جمعرات ہفتے میں ایک دن آتی ہے، یا تو آج جمعرات کو صرف 4 چیزیں اکٹھی پڑھ کر اپنے حالات کو بدل لیں، یا ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اب آپ نے جمعرات کو تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا جو خفیہ ترتیب تعداد بتائی پڑھ لیا، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ کوثر پڑھی۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ کیا جیسے پڑھتے آئے ہو ہمیشہ ویسے پڑھنا ہے؟ دیکھو ویسے تو کچھ بھی نہ ملے گا، آج کی ترتیب الگ ہے۔ آج صرف 1 گھنٹے میں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آج 1 گھنٹے میں اللہ کا کوئی ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، کوئی داڑھی والا بزرگ آئے گا اور کہے گا یہ لے بیٹا اللہ نے انعام بھیجا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، یہ پورا ایک وظیفہ بن گیا۔ دوبارہ سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، یہ پورا ایک وظیفہ ہے جسے آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ تمام وظیفوں کی تعداد، ترتیب، طریقہ بالکل الگ ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں میرے غریبوں، ویڈیو اسکپ کر کے کاٹ کر آگے نہ بڑھو۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں جناب وظیفہ سمجھ نہیں آیا، میں ان کو کہتا ہوں ایک بار خدا کا واسطہ میری ویڈیو پوری دیکھ لیا کرو۔ تم بیچ میں کاٹ کر آگے بڑھ جاتے ہو، پھر مجھے شکوے شکایت کرتے ہو۔ خدا را وظیفوں کو چھوڑ کر آگے نہ بڑھو، نہیں تو سمجھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ خدا را پوری ویڈیو دیکھو، چاروں چیزوں کو اچھی طرح سمجھو۔ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، 3 وظیفے آپ کے ذہن میں اتار دیے۔ اب آخری جملہ پڑھو اور 1 گھنٹے میں اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ آخری وظیفہ وہ خفیہ جملہ آپ کے حوالے کروں گا جو آج کے اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ آپ نے جمعرات والے دن تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر یا اللہ یا محمد کا خفیہ عمل پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ کر 1 بار سورہ کوثر پڑھی، پھر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا کو ملا کر پڑھا۔ اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر اللہ پاک کا وہ نام شامل کرنا ہے جسے پڑھ کر فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں، جسے پڑھ کر مانگنے والے بھی بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہ پڑھا ہو نہ سنا ہو، لیکن آج جمعرات والے دن تینوں چیزیں پڑھنے کے بعد جب چوتھے نمبر پر یہ خاص نام شامل کریں گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ چند منٹوں میں فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ اس نام کو سننے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو شیئر کریں، کامنٹس میں یا ربنا لکھیں اور دل سے لائک کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی سچی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب آپ نے بالکل آخر میں جو غیبی دولت کی بارش کو برسانے والا عمل بالکل آخر میں شامل کرنا ہے۔ میرے دوستو جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ میرے دوستو آپ نے بالکل آخر میں یا حل المشکلات کو پڑھنا ہے۔ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ اللہ پاک کے اس نام کو 11 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگیے گا، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ چاروں چیزیں اچھی طرح ویڈیو کو دیکھ کر جمعرات والے دن تنہائی میں بیٹھ کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اللہ پاک سے مانگیے گا، پھر کچھ دیر بعد 4 چیزیں دوبارہ اکٹھی پڑھ لیجیے گا۔ لیکن جو ترتیب، تعداد، طریقہ بتایا، ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ کر عمل کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دل سے لائک کیجیے گا میرے دوستو۔ اللہ حافظ۔